بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ شریف ایک آیت ہے مگر کسی صورت کا جز نہیں، محض صورتوں کے فرق بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہر کام شروع کرتے وقت تبارکاً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے ذکر سے تبارک حاصل کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی کنجی ہے۔ یہ وہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ شان نزول: کفار کی یہ عادت تھی کہ ہر کام شروع کرتے وقت اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، تو اہل توحید پر لازم ہوا کہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک زبان پر لائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام مقدس رہے اور فعل مؤخر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام علوم بسم اللہ کی با میں امانت رکھے گئے ہیں۔ گویا بسم اللہ شریف کا اصل معنی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تھا مجھ سے تھا اور جو کچھ ہوگا مجھ سے ہوگا، اور تمام عالم کا ہونا میرے توسط سے ہے اور میرے سوا کسی دوسرے کا وجود نہیں۔ یہی مطلب ہے صوفیہ کرام کے اس قول کا جو فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس میں اللہ کا جلوہ نہ ہو۔ یہاں پر سوال کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا میں جمی حرف میں سے با کو اختیار فرمایا، نہ کہ الف کو، بلکہ بسم اللہ شریف میں ہے کہ الف کو حذف کر کے با کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اس میں 10 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، الف میں بلندی، تکبر، تطاول اور با میں عجز، تواضع، انکساری ہے، پس بے مطابق قاعدہ با الف سے رتبہ میں بڑھ گئی۔ نمبر 2، با صادق کے لیے آتی ہے جس کا معنی ملنا ملانا ہے، بخلاف اکثر حروف بالخصوص الف کے کہ وہ حروف قطع سے ہیں جس کا معنی جدائی ہے۔ نمبر 3، با ہمیشہ مذکور پڑھی جاتی ہے جبکہ اس کے ظاہر و باطن میں عجز و انکسار پایا گیا ہے، پس اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب کا درجہ نصیب ہوا، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان قلوب کے قریب ہوں جو میری خاطر ہمیشہ عجز و انکساری میں رہتے ہیں۔ نمبر 4، با میں بظاہر عجز و انکسار مگر بے باطن اس میں بلندی درجات و علو ہمت ہے، اور یہ صفات صدیقین کے ہیں۔ یہ صفات الف میں نہیں ہے۔ بلندی درجہ تو یہ کہ اس میں نقطہ ہے اور الف میں نہیں، اور بلندی ہمت یہ کہ اس کو بہت سے نقطے پیش کیے گئے تو اس نے سوائے ایک کے باقی کو قبول نہیں فرمایا تاکہ اس کا حال اس عاشق صادق جیسا ہو جائے جو صرف ایک محبوب کی طلب رکھتا ہے۔ نمبر 5، با میں قرب حق کی طلب صادق ہے، کیونکہ جب اسے نقطہ ملا تو اس کو اپنے قدموں میں پھینک دیا، اور نقطہ ملنے سے نازا بھی نہیں ہوئی۔ جیم اور یا میں یہ بات نہیں، اس لیے ان کے نقطے ان کے نیچے ہیں، بلکہ بے اعتبار وضع حروف کے وسط میں ہیں۔ ان کو دوسرے حروف سے ملانے سے ان کے نقطے نیچے ہو جاتے ہیں، مگر اس وقت نقطوں کا نیچے ہونا اس لیے ہے کہ جیم کو خا سے اور یا کو تا سے مشابہت نہ ہو جائے، بخلاف با کے کہ اس کا نقطہ ہمیشہ اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، خواہ وہ تنہا ہو یا کسی دوسرے حروف سے ملی ہوئی ہو۔ نمبر 6، الف حرف علت ہے بخلاف با کے۔ نمبر 7، با بے اعتبار معنی حرف تام اور مطبوع ہے، اگرچہ با اعتبار ظاہر کے تابع ہو کر آئی ہے۔ نمبر 8، با حرف عمل اور متصرف اپنے غیر میں ہے۔ نمبر 9، با اپنے نفسی صفات کے اعتبار سے حرف کامل ہے اور اپنے غیر کو مکمل کرتی ہے، اسے یہی بلند درجہ اور قدرت حاصل ہے کہ اپنے غیر میں توحید و ارشاد کی تکمیل کراتی ہے۔ اسی تقریر کے موافق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ نمبر 10، با حرف شفوی ہے، اس کے پڑھنے سے جتنے ہونٹ کھلتے ہیں کسی دوسرے حرف شفوی میں نہیں کھلتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے عالم ارواح میں الستو بربکم کے جواب میں بلا بولتے وقت پہلے با سے اپنا منہ کھولا تھا، پس یہی پہلا حرف ہے جو انسان نے بولا اور اسی سے اپنا منہ کھولا۔ یہ خصوصیات با کی ہیں، اسی وجہ سے حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ
اس کو باقی حروف سے چن لے، لہذا تمام حروف سے اس کو چنا اور اس کی قدر و منزلت تمام حروف سے بلند فرمائی اور اس کے برہان کو ظاہر کیا اور اس کو کلام و کتاب و خطاب کا مفتاح و مبتدا بنایا۔ اس میں اللہ اس میں اعظم ہے۔ یہاں پر سوال ہوا کہ اس میں اعظم تو وہ ہے کہ جس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کیا جائے وہ عطا فرما دے، لیکن ہم تو اس اسم کے وسیلہ سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لیکن اکثر اوقات محروم رہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ دعا کے قبولیت کے چند آداب ہوتے ہیں جو سب سے پہلے باطن کی اصلاح لقمہ اجل حلال سے کی جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے چند آداب ہیں جو سب سے پہلے باطن کی اصلاح لقمہ اجل حلال سے کی جائے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دعا آسمان کی کنجی ہے مگر اس کے دندانے لقمہ اجل ہے۔ سب سے آخری شرط حضور قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے مخلص بندے ہو کر، کیونکہ انسان کا فقط زبان کو متحرک کرنا اور فقط منہ سے آواز نکالنا جس میں حضور قلب نہ ہو دروازے پر ٹھہرنے والے کی طرح ہے، محض واویلا کرنا چھت پر چڑھ کر کسان کے آواز دینے کی مانند ہے۔ تحقیق اس میں اعظم حضرت شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں اعظم جو مشہور ہو گیا ہو اور جس کی خبر چار سو پھیل گئی ہے اور جس کا چھپانا لازم اور ظاہر کرنا حرام ہے، وہ حقیقتاً و معنی عالم حقائق اور صورتاً و لفظاً عالم صورت و الفاظ سے ہے، اور وہ اس میں اعظم انسان کامل ہے جو ہر زمانہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ قطب الاقطاب جو امانت الہی کا حامل اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور اس میں اعظم کی صورت ولی کامل کی ظاہری صورت کا نام ہے۔ اس میں اعظم کا علم سابقہ امتوں پر حرام کر دیا گیا تھا جب تک کہ حقیقت انسانیہ کا اپنی اکمل صورت میں ظہور نہیں ہوا، بلکہ اس کا ظہور اس زمانہ کے کامل کی قابلیت پر موقوف تھا جس اس میں اعظم کا معنی اور اس کی صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے ملتی ہو، تو محض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس میں اعظم کا علم مباح فرما دیا۔ الرحمن رحمت لغت میں رقت یعنی نرمی قلب اور انعطاف یعنی کسی پر مہربانی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں فضل و احسان مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء بے اعتبار نتائج لیے جاتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ ان افعال سے مبرا ہے، بس معنی یہ ہوا کہ وہ اپنی مخلوق پر مہربانی فرمانے والا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے اور ان سے آفات و بلیات کو دفع کرنے والا ہے۔ نہ تو متقی کا رزق بے وجہ تقویٰ بڑھاتا ہے اور نہ ہی مجرم کے جرم کو دیکھ کر اس کے رزق میں کمی کرتا ہے، اور ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق رزق دیتا ہے۔ الرحیم یعنی رحم کرنے والا۔ رحیم وہ ہے کہ جس سے سوال کیا جائے تو عنایت کر دے اور جس سے طلب نہ کیا جائے تو غصہ کرے، بخلاف بنی آدم کے کہ وہ سوال کیے جانے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے، اس لیے کہ رحمت بے معنی غیر پر ارادہ خیر کرنا اور اس سے دفع شرور کرنا اور ارادہ ذات کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے موصوف نہ ہوتا۔ بس جب اس نے جمیع مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہمیں پتا چلا کہ رحمت اس کی ذاتی صفت ہے، کیونکہ خلق بے معنی مخلوق کو وجود کی خبر پہنچانا اور ان کو عدم کے شر سے بچانا بہتر ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ رحمت صفات الہی کی ایک صفت ہے اور رحمت ایک حقیقت ہے، لیکن دو قسم کی ہے، نمبر ایک ذاتی، نمبر دو صفاتی، اور اسماء ذاتی و صفاتی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رحمت دو قسم کی ہو۔ پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، عام و خاص۔ اس اعتبار سے رحمت چار قسم کی ہوئی، پھر ان کے کئی انواع ہیں جن کا مجموعہ 100 تک پہنچتا ہے۔ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت تمام اہل دنیا کو عطا فرمائی اور 99
آخرت میں اپنے بندوں پر رحم فرمانے کے لیے مخفی رکھی ہیں۔ رحمت عام و خاص ذاتی وہ ہیں کہ جن کا ذکر بسم اللہ شریف کے لفظ رحمان و رحیم سے ملتا ہے۔ ان میں سے رحمت رحمانیہ عام ہے، اس لیے کہ وہ تمام اشیاء کو علماً و عیناً شامل ہوتی ہے، اور رحمت رحیمیہ خاص ہے کیونکہ یہ اس رحمت عامہ کی تفصیل ہے۔ رحمانیہ عام ہے، رحمت رحیمیہ خاص ہے کیونکہ یہ اس رحمت عامہ کی تفصیل ہے جو ہر ایک عین کی تعین استعداد خاص کے ساتھ فیض اقدس کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اور رحمت عام و خاص صفاتیہ وہ ہے جو فاتحہ شریف کے رحمان اور رحیم میں ہے۔ ان میں رحمت رحمانیہ عام ہے کیونکہ یہ ان فیوزات رحمت عامہ ذاتیہ سے وجود عام علمی پر مرتب ہوتے ہیں، اور دوسری رحمت خاصہ ہے اور اس کی تخصیص اس استعداد اصلی کے مطابق ہے جو ہر ایک عین میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ دونوں رحمتیں صفاتیہ جو فاتحہ کے رحمان و رحیم میں ہیں رحمت ذاتیہ عامہ و خاصہ ہیں۔ بسم اللہ شریف کے فضائل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔